دولت نہ ملی تو چینل پر تھوک دینا، صرف منگل کے دن سورۃ کوثر کا نایاب وظیفہ 700 ارب بھی مانگو اللہ پاک دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سورۃ کوثر کا نایاب وظیفہ 800 سال پرانی کتاب سے ملا۔ منگل کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کا جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ منگل کے دن کے حوالے سے ہے۔ اس دن یہ وظیفہ کر لینا انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر ہی معجزہ دیکھنا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں اس طرح کی رکاوٹیں ہیں، اس طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے یہ عمل ہے، وہ اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے کہ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے اسے قتل کر دو، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا، مواخذہ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، مگر جو کوئی حد کو پہنچنے والے جرم کا ارتکاب کرے گا اس پر حد قائم کی جائے گی۔ مندرجہ بالا احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کے اعلان کے طور پر عہد نبوی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، اس کے بعد خود معجزہ دیکھ لینا۔ اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا، خدا کی قسم جتنی دولت چاہو گے انشاءاللہ اس سے زیادہ پاؤ گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنے وسیع خزانوں سے عطا کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، روزہ دار کی، افطار کے وقت، عادل حاکم کی، اور مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو بادلوں سے بھی اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑے عرصے کے بعد کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان میں دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے، ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بہترین صدقے کی چیز نہ بتاؤں؟ تمہاری وہ لڑکی جو طلاق یا شوہر کے مر جانے کے بعد لوٹ کر تمہارے ہی پاس آ گئی ہو اور تمہارے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، تو تمہارا ایسی لڑکی پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعے کے لیے چلا اور 2 آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ صادق ہیں فرمایا، تم میں ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح مکمل کی جاتی ہے کہ وہ 40 روز تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنی مدت جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ 4 باتیں لکھنے کے لیے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، پس وہ اس کا عمل، اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا بد نصیب یہ سعادت مند ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود و برحق نہیں، بے شک تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنم کا سا کوئی عمل کر بیٹھتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی جہنمی جیسے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ اہل جنت کا سا عمل کر لیتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے ہی سنی ویسے آگے پہنچا دیا۔ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، بے حد قیمتی ہے، اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، جو مانگو گے 1 دن میں ملے گا۔ آزمودہ وظیفہ ہے، جنہوں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں کر لیا ان کو پوری زندگی دولت رزق کی کبھی کمی نہیں رہی، جتنا ان لوگوں نے مانگا اس سے کئی زیادہ اللہ پاک نے انہیں عطا کر دیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی
روزی دینے والا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب عز و جل اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اپنی حکمت کے مطابق رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اے لوگو، جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے میں اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، کیونکہ اس کے سوا جو کوئی کسی کو دیتا ہے، خواہ بادشاہ لشکر کو یا آقا غلام کو یا صاحب خانہ اپنے عیال کو، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی میں سے دیتا ہے۔ رزق اور اس کے فائدے اٹھانے کے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں، وہی حقیقی رازق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا اور سب سے بہترین رازق ہے۔ اور زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے ہیں ان سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہیں، سب کو رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور یقیناً کسی لالچی کا لالچ اللہ تعالیٰ کے رزق کو زیادہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی سے اسے ہٹا سکتی ہے۔ اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کے رزق کے معاملے میں لوگوں میں فرق رکھا ہے، تو وہ جسے چاہے زیادہ رزق عطا فرما دے، جسے چاہے کم رزق عطا فرما دے، وہی مالک، وہی خالق ہے۔ وہی ایک قوم کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے تو دوسری قوم کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے دعا کرنے سے، سوائے اللہ پاک سے مانگنے کے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو چیز تجھے جنت کے قریب کر سکتی ہے اس کا میں نے تجھے حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تجھے جہنم کے قریب کر سکتی ہے اس سے میں نے روک دیا ہے۔ یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی بھی جان اس وقت تک فوت نہیں ہو سکتی، کوئی بھی انسان اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی پوری نہ کر لے، اور سارا رزق نہ کھا لے۔ تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے روزی کا حصول اچھی طرح کرو، اور تم کسی کو روزی کا لیٹ اور کم ہو جانا اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے روزی حاصل کرنے لگ جاؤ، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا، جب ہمیں مشکلات پیش آتی ہے، رزق کی تنگی ہوتی ہے تو ہم گیلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم ناجائز کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور حرام اور حلال کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا۔ یاد رکھیں، رزق وہی اچھا ہے، وہی فضیلت والا ہے، وہی انسان کے لیے فائدہ مند ہے جس کو استعمال کرنے سے دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے۔ رزق کی کمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ساری مخلوق کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق پورے سال کا رزق نازل فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے رزق میں برکت اور ترقی چاہتے ہیں تو غریبوں میں، مسکینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا دیا ہوا رزق خرچ کیا کریں، تاکہ اللہ ہمارے رزق کو اور بڑھا دے، مزید بڑھا دے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم تو صاف صاف غلطی پر ہو۔ ایک کسان کو دیکھ لیجئے، وہ ایک بوری بیج کی کھیت میں بوتا ہے اور فصل اگ جانے پر ایک بوری کی جگہ 70 بوریاں لے کر گھر واپس لوٹ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اگر وہ کسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں ایک بوری کا بیج کھیت میں پھینک دوں گا اور پتہ نہیں مجھے ملے گا کہ نہیں، تو پھر وہ اس کے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح جب ہم غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیں گے تو اللہ پاک 1 روپے کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، اس کو پڑھنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا۔ رزق میں برکت کے لیے ارشادات ہیں کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے عمل کرنے سے روزی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، برتنوں کو صاف رکھنا اور گھر کے دروازے کے آگے جھاڑو دینا رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امانت کو پلٹانا اور سچ بولنا رزق میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ امانت میں خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا غربت، نفاق کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی نے خدمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ طہارت کے ساتھ رہو
تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ منگل کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو وقت مل جائے، چاہے رات کو یا دن میں، یہ تہجد کے وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک نماز والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، طلب مغفرت کرنا استغفار روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مفہوم ہے، 4 چیزیں رزق میں اضافہ کرتی ہیں: اچھے اخلاق، ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، دوسروں کو تکلیف نہ دینا اور بے تابی سے بچنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سحر خیزی بابرکت عمل ہے اور تمام نعمتیں خصوصاً رزق میں اضافہ کرتی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنے دینی بھائیوں کی عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے رزق تمہارے جانب امڑ آئے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر کا ایک ایسا مختصر عمل جس سے کاروباری رکاوٹ، بندش، نکاح، محبت، خاتمہ، بے روزگاری، نافرمان اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے لاجواب عمل ہے۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور تسبیح کے دوسرے دانے پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح ہر دانے پر سورۃ کوثر اور کلمے کا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے کتنی دفعہ کرنا ہے یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ پاک سورۃ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رزق اور معاش کی تلاش میں صبح سویرے نکلا کرو، اس لیے کہ صبح کا وقت روزی اور کامیابی کا باعث ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صلہ رحمی انسان کو خوش اخلاق اور سخی بناتی ہے، ساتھ نفس کو پاک رزق اور عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنی عمر اور رزق میں اضافہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پروردگار عالم کا تقوی اختیار کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس کی زبان سچی ہوگی اس کا عمل اچھا ہوگا، اور جس کی نیت اچھی ہوگی اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور جس کی اپنے اہل و عیال کے ساتھ گفتار اچھی ہوگی اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بھی دنیا سے پشت کر کے اللہ کی طرف آئے گا اللہ اس کے مخارج اور رزق کا انتظام فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آپ اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے مانگ لیجئے گا۔ دعا کے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانے کے ہیں۔ دعا صرف مشکلات، پریشانی یا بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ لوگ خالق حقیقی کی معرفت سے سرشار ہیں، وہ اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ قرب الہی حاصل ہو جائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اب ایسی کسی حاجت کے لیے دعا مانگتا ہے، مگر جب بظاہر وہ مراد بر نہیں آتی تو مایوس ہو کر نہ صرف دعا کو چھوڑ دیتا ہے، دعا کرتے وقت انسان یہ محسوس کرے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے استطاعت کی شدید ترین ضرورت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے جو اس مجبور کی دعا کو اس وقت شرف قبولیت سے نوازتا ہے جب وہ اس سے دعا کرے۔ اللہ ہی کی ذات ہر تکلیف کو دور کرنے والی ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ وہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہے، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اقدس سے استطاعت کی کوئی ضرورت و حاجت نہیں، بلکہ وہ صرف عادت اور روٹین کے طور پر دعا کر رہا ہے، تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ ایک عورت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر دعوت دیتا رہتا ہے اور وہ تھک جاتی ہے کھانا بنا بنا کے، اور ان کے مہمانداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ عورت واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا آج میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے مہمان ہیں۔ اس کی بیوی بے حد خوش ہوئی اور وقت لگا کر اور محنت سے ہر اچھی چیز تیار کرنے میں مصروف عمل ہو گئی۔ اس زبردست پرتکلف دعوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا اپنی بیوی سے کہنا اس دروازے کو دیکھتی رہے جس سے میں جاؤں گا، تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ وہ دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے نکلتے ہی آپ کے پیچھے سے بہت سے حشرات، بچھو اور بہت سے مہلک حشرات بھی گھر سے باہر نکل گئے، اور یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے جب تمہارے گھر سے مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کے خطرات، مشکلات اور آزمائش اور مہلک جاندار گھر سے باہر لے جاتا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو تم محنت کر کے اس کی خدمت اور خاطر مدارت کرتی ہو۔ جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے، اس گھر سے بہتر اور کیا ہوگا۔ جو چھوٹے بڑے کے لیے کھلا رہے ہیں ایسے گھر پر اللہ کی رحمت اور بخشش نازل ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اسے نوازتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کس انعام سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ عزیز دوستو، جان لو کہ مہمان جنت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کے ساتھ بے لوث ہو۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور میزبان کے گھر والوں کے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ سورۃ کوثر کا ایک ایسا مختصر عمل جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کس ترتیب سے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ منگل کے دن آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر لینا ہے جب آپ کو آسانی سے وقت میسر ہو۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، جب آپ کے لیے آسانی ہو۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ تسبیح کے ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دوسرے دانے پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی اس طریقے سے آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر 41 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے اور 41 دفعہ ہی سورۃ کوثر پڑھ کے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ایک مکمل تسبیح پڑھ کر آخر میں دوبارہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب سے اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ سورۃ کوثر کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ ان وظائف سے انشاءاللہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے۔ رزق اور دولت کی اسے پرواہ نہیں ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے۔ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں آیا ہے جو بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گا خداوند عالم اس کی ہر پریشانی کو کشائش اور تنگی کو آسائش میں بدل دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے رزق کے ملنے کا انتظار کرے، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کا مقصد ہی مسلسل سعی اور کوشش کرنا ہے۔ سعی اور کوشش کے باوجود اگر کسی کے لیے رزق نہیں مل رہا تو اس وقت خداوند عالم نے کشائش کی ضمانت دی ہے، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے، کسب و وقار چھوڑ کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو ان سے فرمایا جو بھی ایسا کرے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ دعا کے ساتھ سعی اور کوشش جاری رکھو۔
پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور صلح رحمی کی ضمانت دے، میں اسے مال و دولت اور عمر میں اضافے اور رشتہ داروں کے دلوں میں اس کی نسبت محبت کی ضمانت دوں گا۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، دیانتداری رزق لاتی ہے جبکہ خیانت فقر لے آتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد خلافت میں لوگوں کے خیالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبرگیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اسی دوران کیا سنتے ہیں کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا، اماں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹی جاؤ تم دودھ میں پانی ملا دو، عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اماں اگر عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات پسند آئی۔ اپنے غلام اسلم کو جو اس وقت اس کے براہ تھے فرمایا، اے اسلم اس دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ پھر وہ دونوں آگے چل دیے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلم وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہاں کہنے والی لڑکی کون ہے اور اس نے کس عورت کو جواب دیا اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے۔ اسلم معلومات لے کر واپس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کنواری غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا، پھر فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو عورت کی حاجت ہے تو میں اس کی شادی کر دوں، اور اگر تمہارے باپ میں عورتوں کے پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری تو بیوی ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بھی بیوی ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا جان میری بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کو پیغام بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان کے سب سے زیادہ عادل حکمران اور پانچوں خلیفہ راشد تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔